السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم نماز پڑھ کر بتائیں گے کہ ہمیں کس طریقے سے نماز پڑھنا چاہیے اور کس طریقے سے نیت کرنا چاہیے، رکوع میں ہمیں کیا پڑھنا چاہیے اور تشہد میں ہمیں کیا پڑھنا چاہیے اور رکوع سجدے میں ہمیں کیا پڑھنا چاہیے۔ انشاءاللہ آج ہم نماز پڑھ کر آپ کو بتائیں گے اور نیت کس طریقے سے کرنا چاہیے، کون سی نماز کس وقت ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ آج مکمل طریقہ آپ نماز کا سیکھیں گے۔ بس اب ہم نماز کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ ہمیں جب نماز پڑھنا ہے تو ہمیں کس طریقے سے کھڑا ہونا چاہیے، تو یہ دیکھ لیں کہ ہم نماز کے لیے اب مکمل طور پہ کھڑے ہو گئے ہیں، تیار ہو چکے ہیں، مصلی بچھا لیا ہے۔ تو ہمیں اب نیت کرنا ہے۔ تو نیت ہماری کیا ہے؟ نیت اگر آپ یہ بھی کہہ لیں کہ میں نے نیت کی 4 رکعت نماز ظہر کی یا 2 رکعت نماز فجر کی یا عصر کی یا مغرب کی، کسی بھی نماز کی آپ وقت اور اس کی نیت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نیت نہ بھی کر سکیں تو نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ آپ نے سوچا کہ ہمیں فجر کی نماز پڑھنا یا عصر کی نماز پڑھنا ہے اور آپ کی نیت ہے عصر کی نماز پڑھنے کی، تو آپ کی نیت ہے۔ اور اگر آپ زبان سے کہنا ہی چاہتے ہیں تو آپ کہہ بھی سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے آپ کو نیت کرنا ہے۔ اب ہم کھڑے ہو گئے ہیں نماز کے لیے۔ اب ہم نے نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فجر واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اب جب ہم اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھیں گے تو اس چیز کا خیال رکھیں، ہم جب نیت باندھیں گے تو کچھ بھائی ہمارے جو ہیں ہاتھ اس طریقے سے پھیلا دیتے ہیں، کچھ نیت تو ایسے باندھتے ہیں، کچھ اس طریقے سے نیت باندھتے ہیں، کچھ ایسے نیت باندھتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نیت باندھنا درست نہیں ہے، سنت کے خلاف ہے، اور اس چیز سے ہماری نماز میں کراہت پیدا ہوتی ہے۔ تو ہمیں نیت کس طریقے سے باندھنا چاہیے تو یہ جان لیں۔ اب ہم نے جب نیت باندھنا ہے تو اس طریقے سے اپنے ہاتھوں کو لے جائیں قبلہ کی طرف، ہماری یہ انگلیاں ہوں، ہتھیلیاں ہوں، اور یہ کانوں کی لو سے ہمارے انگوٹھا یہ چھو جائے۔ اس طریقے سے ہمیں نیت باندھنا۔ پھر نیت باندھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم ہماری الٹا ہاتھ ہے اور الٹے ہاتھ کی یہ جو پشت ہے، اس پشت پر اپنی یہ والی ہتھیلی رکھیں گے، اس پشت کے اوپر اپنی ہتھیلی رکھیں گے، اور پھر ہمیں اس طریقے سے، یعنی یہ والی انگلی چھوٹی اور یہ انگوٹھا، اس طریقے سے ہمیں کلائی کو پکڑنا ہے اور 3 انگلیاں ہمیں اس طریقے سے رکھنا ہے۔ پھر ہم ناپ کے نیچے ہاتھ باندھ لیں گے۔ اب ہمیں کیا پڑھنا ہے تو وہ جان لیں۔ اب ہمیں پڑھنا ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اور اس چیز کا خیال رکھیں کہ ہم جب یہ ثنا پڑھیں، نیت باندھیں، تو ہماری نظر جو ہے سجدے کی جگہ پر ہونا چاہیے اور ہمارے پیروں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ ہونا چاہیے، 4 انگل کا فاصلہ ہونا چاہیے، یعنی اتنا ہمارے پیروں کے درمیان فاصلہ ہونا چاہیے اور ہمارے سجدے کی جگہ پر نظر ہونا چاہیے۔ ہم نیت باندھے ہوئے ہیں، ہم نے ثنا پڑھ لیا۔ اب ثنا پڑھنے کے بعد ہمیں پڑھنا ہے تعوذ و تسمیہ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ کو الحمد شریف پڑھنا ہے۔ الحمد شریف پڑھیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب اس کے بعد میں آپ کو کوئی سورت پڑھ لیں۔ اگر کوئی بڑی سورت ہے جو 3 آیت کے برابر ہے، ایک بڑی سورت آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر کوئی چھوٹی سورت آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو 3 آیتوں کے برابر ہو تو آپ چھوٹی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں۔ تو مثال کے طور پر آپ پڑھ لیں قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اب آپ کو رکوع کرنا ہے تو کس طریقے سے کرنا ہے؟ اللہ اکبر۔ اب آپ رکوع کریں گے تو آپ یہ بھی دکھا دیں۔ ہم جب رکوع کریں گے تو ہماری یہ ہاتھ کی جو انگلیاں ہیں، یہ 3 انگلیاں یہاں پر ہونا چاہیے اور یہ 3 انگلیاں یہاں پر ہونا چاہیے، انگوٹھا اور یہ والی انگلی اور یہ والی انگلی اس طریقے سے مضبوط ہم پکڑیں گے، اور ہماری نظر جب رکوع کے حالت میں ہوگی تو ہمارے یہ پیروں کے درمیان میں ہوگی، بیچ میں ہماری نظر ہوگی، اور ہم اپنے سر کو اور پیچھے کے حصے کو بالکل برابر کر لیں۔ اس طریقے سے ہمیں برابر کرنا ہے۔ پھر ہمیں تسبیح پڑھنا ہے۔ وہ تسبیح یہ ہے سبحان ربی العظیم،
یہ 3 بار آپ کو تسبیح پڑھنا ہے، آپ 5 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ اگر آپ تنہا ہیں، اگر امام صاحب کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو آپ یہ پڑھیں ربنا لک الحمد، اور اگر آپ تنہا پڑھ رہے ہیں تو آپ کہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ، پھر اس کے بعد کہیں ربنا لک الحمد، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد میں آپ کو سجدہ کرنا ہے۔ اب آپ کو سجدہ کرنا ہے تو پہلے ہاتھ نہیں لے کر جانا ہے، آپ کو سجدہ کرنا ہے تو کس طریقے سے کرنا ہے وہ بھی دیکھ لیں، غور سے دیکھیں۔ اب آپ جب سجدے کے لیے جائیں گے تو کس طریقے سے جائیں گے، یہ اپنے ہاتھ گھٹنوں پر لائیں، اس طریقے سے آپ گھٹنے پر لائیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ سجدہ کریں۔ اب آپ نیچے بھی، اب جب ہم سجدہ کریں گے تو یہ دیکھ لیں ہماری یہ انگلیاں نہ ہی پھیلی ہونا چاہیے اور نہ ہی یہ زیادہ ملی ہوئی چاہنا چاہیے، بالکل درمیان میں ہونا چاہیے، اور انگوٹھے اس کے بیچ میں ہم اس طریقے سے سجدہ کریں گے۔ اب جب ہم سجدہ کریں گے اور یہ پیچھے ہم ہمارے یہ پیر دیں گے، کچھ ہمارے بھائی جب سجدہ کرتے ہیں تو سجدہ کس طریقے سے کرتے ہیں، کہیں تو پیر اس طریقے سے کر لیتے ہیں، کچھ تو پیر ایسے اٹھا لیتے ہیں، کچھ تو پیر اس طریقے سے سجدہ کرتے ہیں جب سجدے میں جاتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ ہمیں سجدہ کس طریقے سے کرنا ہے، ہمیں پیر اس طریقے سے رکھنا ہے اور سجدہ اس طریقے سے کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہم سجدے میں جائیں گے تو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے، 3 مرتبہ ہمیں یہ تسبیح پڑھنا چاہیے، سبحان ربی العالی، 3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی، پھر آپ کو اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جانا ہے۔ اب آپ جب بیٹھیں گے تو اس چیز کا خیال رکھیں، پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ ہماری انگلیاں نہ اس طریقے سے ہونا چاہیے اور نہ ہی اس طریقے سے، یعنی بیچ میں اس کے برابر، ہمارے گھٹنوں کے برابر میں اس طریقے سے ہماری یہ انگلیاں ہونا چاہیے، اس طریقے سے ہماری انگلیاں ہونا چاہیے۔ اور جب ہم بیٹھتے ہیں تو یہ بھی پھر بیٹھ کر دکھا دیں پیچھے کے پیر۔ اب ہم جب بیٹھتے ہیں تشہد میں تو ہمارے بھائی کچھ کیا کرتے ہیں، کچھ اس طریقے سے بیٹھتے ہیں، تو اس طریقے سے بیٹھنا بھی درست نہیں ہے اور یہ نماز کو فاسد کر دیتا ہے، مکروہ ہے۔ کچھ بھائی تو ہمارے اس طریقے سے بیٹھتے ہیں، یہ بھی بیٹھنا غلط ہے، اس سے بھی نماز ہماری مکروہ ہو جاتی ہے۔ کچھ بھائی تو ہمارے ایسے بیٹھتے ہیں، یہ بھی بیٹھنا غلط ہے۔ کچھ تو ہمارے بھائی ایسے بیٹھتے ہیں، یہ بھی بیٹھنا غلط ہے۔ کچھ ہمارے بھائی یہ والا پیر اس کے اوپر رکھ لیتے ہیں، یہ بھی بیٹھنا، اس طریقے سے بھی کرنا غلط ہے اور اس طریقے سے بھی کرنا غلط ہے۔ جو صحیح طریقہ ہے وہ کیا ہے وہ جان لیں۔ اب ہمیں جب تشہد میں بیٹھنا ہے تو ہمیں کس طریقے سے بیٹھنا ہے، الٹے پیر کو ہمیں بچھانا ہے اور سیدھے پیر کو اس طریقے سے کر لینا ہے۔ یہ اس طریقے سے آپ بیٹھیں گے تو آپ کا اچھی طریقے سے نماز پڑھنا ہوگا۔ خشوع اور خضوع کے ساتھ جب آپ نماز پڑھو گے تو آپ کی نماز میں لذت ہوگی، اللہ آپ کی نماز کو قبول کرے گا۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، پھر اس کے بعد میں پھر آپ کو دوسرا سجدہ کرنا ہے تو پھر سجدے میں جانا ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کے آپ کو سجدے میں چلے جانا۔ پھر آپ کو 3 تسبیح پڑھنا ہے، سبحان ربی العالی، سبحان۔ سجدے سے اٹھتے ہیں تو ہمارے بھائی کیا کرتے ہیں، ڈائریکٹلی اس طریقے سے ہاتھ رکھ کر اٹھتے ہیں۔ یہ ہاتھ رکھنا، ڈائریکٹلی وزن رکھنا اپنے ہاتھوں پر نہیں، بلکہ ہمیں جب اٹھنا ہوگا تو کس طریقے سے اٹھیں گے، اپنے گھٹنوں پر وزن رکھ کر اس طریقے سے اٹھیں گے اور پھر اپنے ہاتھوں کو اسی طریقے سے جیسے نیت باندھی تھی ہم نے، سیدھے ہاتھ کی پشت پر اس طریقے سے رکھنا، پھر اس طریقے سے آپ کو نیت باندھنا ہے۔ پھر اس کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے، اب آپ کو پھر الحمد شریف پڑھنا ہے۔ اب الحمد شریف پڑھنا، جب کسی سورت کے بعد کوئی سورت پڑھیں گے تو بسم اللہ پڑھنا لازم ہے، ضروری ہے، تو آپ اعوذ باللہ نہیں پڑھیں گے بلکہ بسم اللہ آپ ہر سورت میں 2 یا 3 یا 4 رکعت والی نماز ہو، ہر رکعت میں الحمد پڑھنے سے پہلے آپ کو بسم اللہ شریف پڑھنا ہے۔ اب آپ نے بسم اللہ پڑھ لیا، پھر اس کے بعد میں پھر آپ کو پڑھنا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب اس کے بعد میں آپ کو پھر سورت پڑھنا ہے، اب پھر پڑھ لیں قل اللہ وحد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب آپ کو پھر رکوع کرنا ہے، پھر آپ رکوع کریں اسی طریقے سے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم۔ اب پھر کہیں سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، نظر آپ کی سجدے کی جگہ پر ہو۔ اب آپ کو رکوع میں جانا ہے تو پھر اسی طریقے سے جانا ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ یہاں پہ رکھتے ہوئے پھر آپ کو سجدے میں جانا۔
پھر آپ کو 3 مرتبہ تسبیح پڑھنا ہے، سبحان ربی العلی، سبحان ربی العلی، سبحان ربی العلی، پھر اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جانا ہے۔ پھر آپ کو اللہ اکبر کہہ کر پھر تسبیح پڑھنا ہے، سبحان ربی العلی، سبحان ربی العلی، سبحان ربی العلی۔ 3 مرتبہ آپ کی یہ تسبیح ہو گئی۔ اب پھر آپ بیٹھ گئے تشہد میں۔ اب آپ کو پڑھنا ہے التحیات۔ تو آپ اس چیز کو غور سے سنیں، یہ ضروری ہے سیکھنا، جو ہمیں تشہد میں پڑھنا چاہیے اور کیا پڑھنا چاہیے، تو یہ ضرور غور سے جانیں اور سیکھیں۔ اب ہمیں پڑھنا ہے التحیات۔ تو کیسے پڑھنا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اب ہمارے بھائی جب انگلی اٹھاتے ہیں، یعنی شہادت کی انگلی اٹھاتے ہیں، تو کبھی کبھی شہادت کی انگلی کا مسئلہ یہ رہتا ہے کہ کچھ ہمارے بھائی اٹھائے رہتے ہیں اور کچھ اٹھانا ہی نہیں جانتے ہمیں انگلی کس وقت اٹھانا چاہیے اور کس الفاظ پر اٹھانا چاہیے، کیا پڑھ کر اٹھانا چاہیے، تو وہ غور سے دیکھیں اور جان لیں کس وقت ہمیں انگلی اٹھانا ہے۔ ہم نے التحیات پڑھ لیا، اس کے بعد میں اب ہمیں پڑھنا ہے انگلی اس طریقے سے ہم اپنی کر لیں، یہ والی انگلی اس طریقے سے کر لیں، اس طریقے سے کر لیں۔ اب جب ہمیں پڑھنا ہے اشہد واللہ، یعنی اشہد پہ انگلی اٹھانا، اللہ پہ انگلی کو گرا دینا، یعنی اشہد واللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ اب آپ کو اس کے بعد میں پڑھنا ہے درود ابراہیم۔ کسی کو دعائے معصورہ یاد ہو تو دعائے معصورہ پڑھ لے۔ اب اگر جس کسی کو دعائے معصورہ یاد نہیں ہے تو وہ پڑھے 3 مرتبہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اسے سلام پھیر دینا ہے۔ تو سلام جب پھیرنا ہے، پہلی بات پھر آپ یاد رکھیں کہ جب ہمیں اس طریقے سے تشہد میں بیٹھنا ہے تو نظر ہماری گود میں ہوگی، ادھر ادھر نہیں ہوگی، بلکہ اپنی گود میں نظر ہماری ہوگی۔ اب یہ سارا کچھ پڑھ لیا، اب ہمیں سلام پھیرنا ہے۔ تو سلام ہمیں کس طریقے سے پھیرنا ہے؟ کچھ تو ہمارے بھائی اس طریقے سے سلام پھیر دیتے ہیں، کچھ تو اس طریقے سے سلام پھیرتے، کچھ تو یوں کر کے پیچھے دیکھتے۔ تو یہ سلام پھیرنا درست نہیں ہے۔ سلام کس طریقے سے پھیرنا چاہیے تو وہ جان لیں۔ ہم نے پڑھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی اپنے مڈھوں پر دیکھنا ہے۔ پھر ادھر سے جب ہم لائیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہاں پر لا کر ہم سلام پھیر دیں گے۔ یہ ہماری نماز ہوگی اسٹاپ۔ ناظرین، اب مکمل طور سے ہم نے نماز کو پڑھ لیا ہے، ہماری نماز مکمل طور سے پڑھ چکے ہیں، ہماری نماز یہ درست ہو چکی ہے۔ اب اگر آپ کو پڑھنے میں یا کسی معاملے میں کوئی کمی لگ رہی ہو تو آپ کامنٹس میں جا کر آپ کامنٹس کر سکتے ہیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ بھائیوں تک شیئر کریں تاکہ ان بھائیوں کو بھی نماز پڑھنا آ جائے جو بھائی ہمارے درست طریقے سے، اچھی طریقے سے سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ اور اپنی رائے کو، اپنی جانکاری کو کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اگر آپ کو معلوم تھا تو ماشاءاللہ کہیں، اگر نہیں معلوم تھا تو اپنے اس ناچیز بھائی کا حوصلہ افزائی کریں اور میرے حق میں دعا کریں۔ انشاءاللہ ہر آنے والے ویڈیو میں ہم دوسرا ویڈیو لے کر آئیں گے، اور آپ کمنٹ کر ضرور بتائیں جو نماز کے متعلق یا کوئی بھی آپ کو مسئلہ مجھ سے پوچھنا ہے تو آپ کمنٹ میں ضرور کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔